وائسز بائی وارث رضا کے ساتھ میں آپ کا میزبان ہوں۔ آج کل ملک طویل لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے، توانائی کا شدید ترین بحران ہے، اور اس بحران کے حوالے سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مختلف طفلی تسلیاں عوام کو دے رہی ہیں، لیکن مسئلے کا حل اب تک نہیں نکل پایا۔ طویل ترین لوڈ شیڈنگ سے جہاں عوام تو شدید ابتلا میں، مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہے ہی، وہاں پر صنعت کا پہیہ بھی جام ہو چکا ہے، اور اس سے جو صنعتی ماحول ہے اس میں ایک گراوٹ پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ یقیناً کسی بھی طور سے ملک کے لیے بہتر صورتحال کی عکاس نہیں ہے۔ شدید ترین بحران اور لوڈ شیڈنگ کا یہ تواتر سے ہونا مسلسل عوام کو پریشان کر رہا ہے، اور عوام اس سلسلے میں اپنے احتجاج ملک کے ہر شہر اور ہر قصبے میں جہاں ان سے ممکن ہوتا ہے وہ اپنا اینگر یا اپنا غصہ عوام نکالتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے نا حکومت کے پاس سوائے لا اینڈ آرڈر یعنی قانون نافذ کروانے کے بہانے عوام کو مارنا، کوٹنا، لاٹھیاں چلانا اور پولیس کا استعمال کے علاوہ عوام کو وہ بجلی تو نہیں دے پا رہے، البتہ عوام کو پولیس کی لاٹھیاں اور ان کے عذاب یا پولیس کی طرف سے اٹھائے جانے کے اقدامات ضرور کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں پورا کراچی بند تھا، ٹریفک کے حوالے سے شدید ترین ٹریفک جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، جیم تھی، اور اس جیم کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عوام مختلف جگہوں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر۔ ان احتجاجی مظاہروں کے ضمن میں سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ مچھر کالونی کی طرف ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ایک بوڑھی خاتون بھی چل بسی، اور عوام کا کہنا یہ ہے کہ پولیس کی لاٹھی یا پولیس کی لاٹھی چارج سے وہ خاتون چل بسیں، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے یا ان کی وضاحت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون طبعی موت مری۔ لیکن بہرحال خاتون طبعی موت مری یا پولیس کی لاٹھی سے مری، یہ بات طے ہے کہ شدید گرمی کے دباؤ نے ان خاتون کی جو بھی ظاہر طویل عمری کو جو ہے وہ یعنی نقصان پہنچایا، یا ان کو اس کا اثرات سے وہ ان کی عمر کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ اس دباؤ کا شکار ہوتی، لہذا یقیناً وہ گرمی کی شدت اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی ان کی موت کا ایک سبب ٹھہرایا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر تو تمام ہمارا میڈیا یا ہمارے مختلف اینکرز صاحبان گفتگو کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کو حکومت جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہی، یا حکومت کی دسترس میں نہیں ہو اب تک آئی ہے وہ بات، یا اس کا ابھی قابو میں لوڈ شیڈنگ کا بھوت جو ہے وہ نہیں آیا۔ لیکن ہمارا نیشنل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا خاص طور سے، اور پرنٹ میڈیا تو بھی اسی میں شامل ہے، وہ کراچی الیکٹرک کے بارے میں واضح جو ہے وہ کوئی اشارہ یا واضح اس کی ناقص کارکردگی، عوام پر ظلم و ستم، اور روز بلا ناغہ بلا بتائے بلا جواز اور ان شیڈول جو ہے وہ کراچی الیکٹرک جو لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارا میڈیا، نیشنل میڈیا اور تمام پرنٹ میڈیا اس لیے خاموش ہیں کہ ان چینلز کے مالکان اور اخبارات کے مالکان کے کراچی الیکٹرک سے اب ان کے مفادات وابستہ ہیں، سرمایہ دارانہ مفادات کے سوداگروں کے پاس
ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کو ہی فائدہ پہنچانے کا ہنر آتا ہے۔ عوام کس عذاب میں ہے وہ اس سے قطعی واقف نہیں ہوتے۔ یہی سرمایہ دارانہ جمہوریت کے نقصانات ہیں کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت عوام کو پیس کر ایک خاص اور اعلیٰ طبقہ پیدا کرتی ہے، خواص کا طبقہ پیدا کرتی ہے، اور خواص کے طبقے کو مسلسل فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کا خون چوستی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ توانائی کا بحران جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن جتنی بھی حکومتیں، یعنی آصف علی زرداری 2008 سے لے کر اور تیسری حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت، اور اب یہ چوتھی حکومت، تو تمام کے تمام، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے دور میں یہ کم از کم ضرور ہوا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی مطلوبہ جو یعنی ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے کسی حد تک پوری کر دی تھی، اور سال یعنی 17 اور 18 کے دوران لوڈ شیڈنگ سے کافی حد تک عوام کو ریلیف ملا تھا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے، یا عمومی طور سے حکومتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے آنے والی کا، کہ وہ پچھلوں پر اس کی ذمہ داری رکھتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی جو عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے توانائی کے شعبے میں جو ایک سلسلہ 17-18 میں ختم ہوا تھا توانائی کے بحران کا، اس کو انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا، یا ان کو جنریٹ نہیں کیا، یا اس کو بڑھایا نہیں، یا اس میں اضافہ نہیں کیا، اور اس کے مختلف ریزن ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ریزن ہو، اس کا یعنی شکار جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، اور عوام کو یہ بات طے ہے کہ عمران خان ہوں، زرداری ہوں، نواز شریف ہوں یا شہباز شریف، عوام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، یا ہمارے میڈیا مالکان کو کراچی الیکٹرک کے ایڈورٹائزمنٹ سے جو ہے دلچسپی ہے، اس ایڈورٹائزمنٹ کے بند ہونے کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل یا کہ کی کارکردگی جو ہے وہ اپنے اخبارات کی زینت بنائے، یا اپنے چینل کی ہیڈ لائنز کی جو ہے وہ اس کو جگہ دیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، اور سرمایہ دارانہ جمہوریت میں سرمایہ دار ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور عوام کو ہر صورت میں اس نقصان کو اٹھانا پڑتا ہے جو کہ آج پورے ملک کی عوام اٹھا رہی ہے۔ اس پوری وبتا کے بعد اصل بات یہ ہے کہ توانائی کا یہ جو بحران ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بہت ہی ہمارے ہاں مقتدر حلقے جو کہ ہمارے یہاں راج کرتے چلے آ رہے ہیں، اور لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے وہ ان کو لانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ کردار رہا ہے، اور آج تک ہے، اور اس کے ہی طرف جو ہے نا بدقسمتی سے ہماری سیاسی پارٹیاں دیکھتی ہیں، تمام کی تمام۔ تو بحران کے حوالے سے 70 برس یہ بات کہتے ہوئے تو بڑے فخریہ انداز سے سلوٹ لیے جاتے ہیں، اور پریڈس کی جاتی ہیں، اور عوام کو ایک عجیب جو ہے مبتلا کیا جاتا ہے بخار میں، وطن پرستی اور وطن دوستی کے بخار میں مبتلا کر کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اور آزادی کے ترانے بھی گائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ 70 برس کی یعنی آزادی کے بعد ہم توانائی کا بحران کیوں نہیں ختم کر پائے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر جو ہے ضرور بات کی جانی چاہیے۔ تو جہاں تک ملک کی صورتحال کا تعلق ہے، میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں بات کروں گا کہ کراچی میں جو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو تھی، جو بعد میں
جو ہے 2005 میں مشرف یعنی جنرل مشرف کے گویا کے مارشل لا میں کراچی الیکٹرک بنی، وہ اس کی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے یہ بہت جاننا ضروری ہے، اور یہ بڑی عجیب، میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ 2005 کے بعد جو جنریشن ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے، یا اس سے بھی پہلے کچھ جو دوست ہمارے بچپن کے عمروں میں تھے، ان کو بھی شاید بہت ساری چیزیں نہیں معلوم. تو 2005 خصوصی طور سے، اور اس سے پہلے بھی کچھ سالوں اور لگا لیجیے، یعنی 17-18 برس یا 20 برس سے ایک بہت بڑا جو ہے تاریخی بھیانک جھوٹ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام نے اس نسل کو دیا ہے. اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ KSC کی تاریخ سے گوگل پر آپ چلے جائیے یا کسی بھی سرچ انجن پر آپ چلے جائیے، KSC کی تاریخ سے مکمل طور سے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے کہ KSC کیسے وجود میں آئی تھی، کیسے بنی تھی، اس کے بعد اس کے ڈویژنس کیسے ہوئے، اس نے کیسے پاکستان کے شہر کو، روشنیوں کا جو شہر کہلاتا ہے، وہ اسی KSC یعنی کراچی الیکٹرک کارپوریشن کی مرہون منت کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے. آج تک اس کے اثرات آج تک ہیں، کہیں نہ کہیں جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے کراچی. اس کو ویب سائٹ سے ہٹا دینا، اس کو گوگل انجن سے ہٹا دینا، اس کو تمام سرچ انجن سے ہٹا دینا، KSC کی تاریخ کو اور کراچی میں KSC کے کاموں کو، اس کے نقصانات جو ہے یا KSC کے جو کمزوریاں ہیں، وہ پہلو تو ہم بہت گاتے ہیں. اور خاص طور سے ہماری جو ماشاء اللہ گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو کہ جنرلس لے کے آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس بات کا کہتے ہیں کہ جناب پران ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اداروں نے یہ کر دیا، اداروں نے وہ کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بقول، جیسے کہ غلغلہ جنرل مشرف نے یہ باقاعدہ ایک مہم چلائی کراچی کے لوگوں میں، اور اس کے ساتھ اس کی اتحادی جماعت MQM شامل تھی، کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا. اور اس پروپیگنڈے میں باقاعدہ نیشنل میڈیا کو شامل کیا گیا، اور عوام کے ذہن بنائے گئے کہ KSC کو یعنی کراچی الیکٹرک سپلائی کو جو ہے وہ پرائیویٹ کیا جائے. اور اس میں MQM مشرف کے ساتھ مل کر ایک بورڈ بنا کر باقاعدہ انہوں نے کراچی الیکٹرک سپلائی کو اپنے مفادات کے لیے، سرمایہ داروں نے مفادات کے حوالے سے، اور اپنے حکومتی مفادات کے حوالے سے، یا اپنے گروہی مفادات کے حوالے سے، 2005 میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جو کہ اپنے پرائیویٹ ہونے کے سال تک پاکستان کے خزانے میں ہر سال، یعنی وہ آخری سال تھا، اور اس آخری سال میں 89 اور 90 کروڑ روپے منافع کما کر پاکستان کے خزانے میں تمام تر بدعنوانیوں کے باوجود پاکستان کے خزانے میں جمع کرا رہی تھی. یہ تھی، معاف کیجیے، یہ تھی KSC کی کارکردگی تمام برے حالات میں. لیکن سوال یہ ہے
کہ اس کو کیوں پرائیویٹائز کیا گیا۔ اس کے پیچھے پورے ایک بڑی منصوبہ بندی ہے۔ اس میں ہمارے ہاں پہلا ماشاء اللہ جو ہے ایوب خان کا پہلا ماشاء اللہ، اس نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد رکھنے میں ان کا خاص طور سے سرمایہ دارانہ مفادات، سرمایہ دارانہ جو بھی ان کے سرپنچ تھے ان کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اسی وجہ سے یہاں پر ایک غلغلہ پیدا کیا گیا کہ ہم صنعتی ترقی کے لیے جو ہے وہ فیکٹریاں بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، لیکن توانائی کے اپ گریڈیشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ میں اپنے ناظرین کو، خاص طور سے نسل کو، یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تقسیم ہند سے پہلے 1910 کے برٹش ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ 1913 میں اس کو نوٹیفیکیشن کیا گیا، اور 1913 کے بعد پایا تکمیل تک یہ تک پورا منصوبہ اس میں وہ 1937 یا 38 کے لگ بھگ کہ یہ سی یعنی مکمل طور سے اپنے یعنی توانائی کے حوالے سے جو ہے نا بلوم پر تھی، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ کراچی کے تمام سببس کو جہاں جہاں آبادی ہے وہاں ہر ممکنہ طریقے سے پیداوار کے ذریعے، چاہے ہائیڈرو پیداوار کرے یا جو بھی پیداوار کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے، اور بجلی پہنچانا اس کی ایک ایک گھر میں، ایک ایک جگہ پر اس کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی کہ جہاں جہاں بجلی نہیں پہنچ پا رہی وہاں وہ لائنیں بچھا کر بجلی پہنچانے کا انتظام کریں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1937-38 کی۔ تقسیم کے بعد جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے یہ پاکستان کے حصے میں کراچی آیا۔ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا، اور کراچی دارالخلافہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کراچی پوری دنیا میں بہت ترقی یافتہ شہر تھا، اور KAC کی بدولت وہ روشنیوں کا شہر کراتا تھا، اور دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے اس وقت جو شہر ہیں یا بڑے بڑے مرکز ہیں تجارت کے، جیسے ہانگ کانگ ہے، دبئی ہے، یا اور وہ اس وقت تک وہ کراچی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کی کارکردگی تھی 1947 میں۔ اب آ جائیے کہ 1947 کے بعد ہوا کیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے یہ سمجھیں گے کہ توانائی کے بحران کو کیسے پیدا کیا گیا، اور باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تاریخی حوالے یا تاریخی شواہد جو بتاتے ہیں اس میں ان کی منصوبہ بندی اور ان کی بدنیتی حکومتوں کی، اور خاص طور سے ماشاء اللہ حکومتوں کی بدنیتی واضح طور سے نظر آتی ہے۔ طے یہ ہوا 1947 کے بعد کہ KAC کو ویسے ہی پاکستان کے حوالے کیا جائے جیسے کہ برٹش نے بنائی تھی، اور اسی طریقے سے KAC کو انتظامی طور سے کارپوریشن رکھا جائے جو کہ حکومت کے کچھ حصے حکومت کے ہوں، جبکہ اور اس کو کارپوریشن کا درجہ دے کر اور لازمی سروس میں نہ لایا جائے۔ یہ تھا اس کا پورا منصوبہ، اور کوشش کی جائے کہ بہتر سے بہتر سہولیات عوام کو مہیا کی جائے۔ اور اس عرصے کے لیے کراچی چونکہ دارالخلافہ تھا، اور دارالخلافے کی وجہ سے یہ طے تھا کہ کراچی کو بڑھایا جائے گا، اس کو وسعت دی جائے گی،
تو اس حوالے سے 1947 سے لے کر 1958 تک ایک ٹائم دیا گیا، یعنی 10 برس کا کم و بیش 10 برس کا وقت دیا گیا کہ پاکستان کے دارالخلافہ یعنی کراچی کو جو ہے وہ مکمل طور سے، یعنی ایک ایک گلی ایک ایک کوچے میں جو ہے نا بجلی کے تار بچھا کر یا جو بھی کھمبے لگا کر وہاں پر بجلی پہنچائی جائے، اور کراچی کو 58 تک دنیا کا جدید ترین دارالخلافہ بنایا جائے۔ تو اس 10 سالہ منصوبے کا مقصد یہ تھا، لیکن جو میں قسمت دیکھی کہ 1958 میں ایوب خان نے، جنرل ایوب خان نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حکومت پر قبضہ کیا، پہلا مارشل لا لگایا، اور مارشل لا، فوجی مارشل لا جب لگا تو اس کے بعد کی کارکردگی جو ہے وہ یہ تھی کہ پہلے تو سب سے پہلے، یعنی اس دلچسپی کا یعنی وہ صورتحال دیکھیے حکومتوں کی دلچسپی کی، تو جو کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب وطن کہتے ہیں، ان کی دلچسپی کی میں بات کر رہا ہوں کہ 58 تک جو KSC کا 10 سالہ منصوبہ تھا، اس میں بجائے اس کے کہ اپ گریڈیشن کی جائے، اس کو ایڈوانس کیا جائے، 58 کا مارشل لا آیا، اور اس مارشل لا نے دارالخلافہ کراچی کو منتقل کر دیا اسلام آباد، اور اسلام آباد میں منتقل کر کے وہاں پر وابڈا ایکٹ کے ذریعے وابڈا کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور وابڈا کا ڈپارٹمنٹ بنا کر اور ملکی سطح پر جو ہے وہ بجلی پہنچانے کا گویا کہ وابڈا کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی الیکٹرک سپلائی کی اپنی ایک حیثیت تھی، لہٰذا کراچی الیکٹرک سپلائی کو وابڈا میں نہیں دیا گیا تھا۔ کراچی کے عوام کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں کراچی الیکٹرک سپلائی کو وہ مرکز اپنے حوالے نہیں لے سکا، اور یہ یہاں کی جو ترقی پسند قوتیں تھیں، جو کہ پولیٹیکل قوتیں تھیں، جو کہ سیاسی قوتیں تھیں، جنہوں نے عوام کو شعور دیا تھا، جنہوں نے جھونپڑیوں میں لالٹین سے اور دیوں سے جنہوں نے زندگی شروع کر کے لائٹ تک آئے تھے، ان کی جدوجہد کی بدولت تمام تر جبر کے باوجود جنرل ایوب خان یہاں سے KSC کو منتقل یا وابڈا کے حوالے نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وابڈا کی کارکردگی میں جب ملک چلا تو وابڈا میں اب تک، یعنی اس کے قیام سے لے کر اور آج تک، میرا جو سرچ ہے اس کے نقطہ نظر سے شاید کہ 5 یا 10 افراد سویلین آئے ہیں، باقی سارے کے سارے وابڈا کے چیئرمین جو ہیں ہمیشہ سے ریٹائرڈ فوجی افسران آئے ہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وابڈا کو 1990 میں ایک فیلئر ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کیا، اور فیلئر ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ سامراج کے پٹھوں کی کا ساتھ سلوک ادا کر کے یہاں کی جو بھی حکومتیں تھیں انہوں نے پرائیویٹائزیشن کا ایک شور شروع کیا کہ پرائیویٹائز کیا جائے، اور پرائیویٹائز کر کے توانائی کی قوتوں کو حاصل کیا جائے۔ سوال یہ ہے
کہ 1947 اور 58 سے لے کر اور 2022 تک 2005 میں آپ نے KSC کو پرائیویٹائز بھی کر دیا، اس کے باوجود آج تک توانائی کی صلاحیتیں آپ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اچھا، اس میں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جنرل ایوب نے توانائی کے اس بحران کو گو کہ اس نے، یعنی ہماری تاریخ، عجیب تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ جناب بڑی ترقی ہوئی ایوب خان کے دور میں۔ کیا ترقی ہوئی؟ یہ ترقی ہوئی کہ KSC جو جدید ترین جس نے شہر بنایا تھا کراچی کو، اس جدید ترین شہر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ دارالخلافہ کراچی کو رکھنا تھا، تو جب جدید ترین شہر جب بن چکا یا اس کی بنیادیں پڑ چکی، تو اس شہر کو جنرل ایوب خان نے منتقل کیا اپنے گروہی مفادات کے حوالے سے اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ منتقل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں، میں اس نیت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے عوام کو نہ فائدہ دینا تھا، نہ ان کے مفادات آپ کو عزیز تھے، آپ کو اپنے تحفظ اور اپنے گروہی یا ادارتی تحفظ جو ہے نا وہ زیادہ عزیز تھا، لہٰذا آپ نے وہ کام کیا، اور 58 سے لے کر 90 تک آپ توانائی کا کوئی منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عالمی اداروں نے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ انہیں کے لوگ ہیں، تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی جانب جو ہے شور اٹھایا۔ جب وہ شور اٹھایا تو آپ پالیسی کے تحت پرائیویٹائز کرنے کی جانب گئے، اور یوں 2005 میں ابراج گروپ، جو کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا ایک گروپ ہے عارف نقوی صاحب کا، جن کے تعلقات مشرف صاحب سے اور عالمی اداروں سے بہت اچھے تھے، انہوں نے ابراج گروپ بنایا اور کراچی الیکٹرک کو یعنی KSC سے زیادہ بہتری لانے کے لیے ان کو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن دے دی۔ اس میں ایک دلچسپ بات میں اور بتا دوں کہ ایک اندازے کے مطابق کراچی الیکٹرک سپلائی کے گیٹ اسٹیشن سے لے کر اور مختلف جو اسٹیشن پورے کراچی میں پر مشتمل ہے، ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یعنی زمینیں یا جو بھی ان کے انسٹرومنٹ، اس کی کل رقم ملا کر اس وقت جب یہ پرائیویٹائز 2005 میں ہو رہی تھی، جب تخمینہ لگایا گیا تو وہ تخمینہ کھربوں میں تھا، کھربوں میں، اور MQM جہاں کراچی کی پارٹی، کراچی کے حقوق کی ضامن اپنے آپ کو دعوے دار کہنے والی، اس نے مشرف کے ساتھ مل کر کراچی الیکٹرک سپلائی کو پرائیویٹائز کروایا، اور اس پرائیویٹائز کروانے سے پہلے مشرف گورنمنٹ نے، جنرل مشرف نے پہلے 8 سے 10 ماہ کراچی الیکٹرک سپلائی کی منصب داری جو ہے وہ ایک جنرل کو دی، ریٹائرڈ جنرل، اور ریٹائرڈ جنرل نے MQM کے ہمدردوں کو وہاں بھرا، یعنی تعینات کیا، یعنی وہاں پر ملازمت دلوائی،
اور اس کے بعد اس ملازمت دلوانے کے پیچھے جو بہت اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آئینی طور سے جمہوری طور سے عالمی ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ادارہ جاتی انجمن سازی یعنی جس کو ٹریڈ یونین کہتے ہیں اس کا جو وہاں پر اثر تھا اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے MQM کو وہاں پر داخل کیا گیا، وہاں پر ہنگامے کروائے گئے، وہاں پر دیگر اور بدعنوانیاں کرائے گئے، ایون کہ سعادت مرزا کو جو پھانسی لگی ہے وہ شاہد حیات جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس وقت کے EC کے، ان کے قتل کے الزام میں لگی ہے، جن کے بیٹے جو ہے وہ شاہد حیات آج کل DIG بلوچستان میں تعینات ہیں اور بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، اور میں ذاتی طور سے بھی ان سے مل چکا ہوں، بہت نستعلیق ہیں۔ تو ان کے قتل اس وقت ان کا بھی ختم ہوا تھا، یعنی یہ بھی ایک اس یعنی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی۔ تو اس طریقے سے انجمن سازی یعنی ٹریڈ یونین کو ختم کیا گیا، ٹریڈ یونین کی ایکٹیویٹیز ختم کیا گیا۔ ٹریڈ یونین بنیادی طور سے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی جو ہے یعنی کارکردگی کو بھی جانچتی ہے، اور ان کی بدعنوانیاں جو ہے نا وہ بھی عوام کے سامنے لا کر اور ادارے کو بدعنوان ہونے سے بچانے کی ایک کوشش کرتی ہے۔ یقیناً کہ ٹریڈ یونین میں بھی کمزوریاں ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہیں، لیکن ٹریڈ یونین ایک چیک بھی ہوتا ہے